بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے جو آیت تلاوت کی وہ ہمارے لیے، پورے معاشرے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے قرآن کریم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وہ طریقہ ہے جو فلاح کا طریقہ ہے کہ وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں کہا گیا کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں۔ ہمارے ہاں اس وقت ایک موضوع زیر بحث ہے، وہ سینٹ کا الیکشن ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ جو آدمی کروڑوں اربوں روپے خرچ کر آئے گا، اس کا مقصود عوام کی یا ملک کی یا قوم کی خدمت نہیں ہوگی، اس کا مقصود تو وہ جو اربوں لگائے ہیں ان کو ڈبل کیسے کرنا ہے یہ ہوگا۔ محترم عمران خان صاحب نے روز اول سے یہ بات کی کہ سینٹ کے الیکشن اوپن ہونا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کے احکامات آنے کے باوجود جو کچھ بین السطور چیزیں تشریح کے قابل تھیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا راستہ دوبارہ اختیار کیا گیا جس سے بہت ساری آوازیں نہیں، شواہد بھی قوم کے سامنے آ چکے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا۔ افسوس کی بات ہے، پاکستان دنیا کے اوپر ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ ملک کمزور اس لیے ہے کہ اس ملک پر حکومت کرنے والے، اس ملک کے طاقتور لوگ اور اس ملک کی عوام حقیقت حال میں وہاں پہ آ کے کھڑے ہیں جہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی تعمیر نو ہر اعتبار سے ہو۔ ہمارا نظام عدل وہ بہت ساری اصلاحات کا طالب ہے۔ ہماری جمہوریت، کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور قرآن و سنت کے قوانین کا نفاذ ہی مدینہ منورہ کی ریاست میں ہوا تھا، جس سے عرب کے وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو تو تہذیب کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کو طور اتوار رہنے سہنے کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیا اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا اور ان کی تعلیمات کو مانا، تو پھر کیسر و کسرا سے لے کر پوری دنیا کے فاتح کہلائے۔ اور یہ ایسے عظیم لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ انصاف کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے، تعلیم کیا ہوتی ہے، تہذیب کیا ہوتی ہے، تمدن کیا ہوتا ہے، اور انسانوں کا انسانوں کے ساتھ رہنا
اور انسانوں کے انسانوں سے تعلق کیا ہوتا ہے۔ آج بڑے افسوس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی پولیٹیکل جماعتوں میں، مذہبی سیاسی جماعتوں میں دیکھیں تو ہمیں وہاں جمہوریت نظر نہیں آتی، بلکہ نظر یہ آتا ہے کہ وہی معتبر ٹھہرتا ہے جو صاحب کا کار خاص ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ انتخابات کا نظام سب سے زیادہ ضروری انتخابی اصلاحات ہیں۔ قانون میں تو ہے کہ اتنے لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہے کینڈیڈیٹ، لیکن آپ کو اور مجھے سب کو پتا ہے کہ کروڑوں اور اربوں روپے عام الیکشن میں لگتے ہیں، اور ابھی تو سینٹ کے الیکشن میں ہم نے دیکھ لیا کہ کس انداز سے آفرز ہو رہی ہیں اور پیسہ لگایا جا رہا ہے اور بولی لگ رہی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت اور جمہوری اصولوں کی پاسداری کی ہے۔ یہ کون سی پاسداری ہے؟ کیا کوئی غریب آدمی، کوئی سائیکل والا، کوئی ریڑھی والا، کوئی ٹیچر، کوئی عالم دین اس موجودہ جمہوری الیکشن کا، جو ہمارے ملک میں الیکشن کا نظام ہے، اس میں الیکشن لڑ سکتا ہے؟ بات ایک سیٹ کی نہیں ہے، بات ان قدروں کی ہے جو پامال ہوئی ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے، ایک طرف ہم کہتے ہیں خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری طرف یہ سب کچھ جو ہم نے دیکھا ہے، اس سے انکار کیسے کریں گے؟ مان لیا کہ حزب اقتدار جو ہے، ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ حزب اقتدار جو ہے، جو اسے ڈیلیور کرنا چاہیے وہ پوری طرح نہیں کر پا رہی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ حزب اقتدار، جو اقتدار میں بیٹھی پارٹی ہے یا حزب اختلاف کی پارٹی ہے، اس کے ووٹ توڑیں، ان کے لوگوں کو خریدیں۔ یہ کوئی بھی کرے، وہ اقتدار والے کریں یا اختلاف والے کریں، غیر مناسب عمل اور غیر مناسب ہی کہلائے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر یہ کام پی ٹی آئی کرتی تو یہ درست ہوتا، ہم کہتے ہیں کوئی بھی کرے، یہ خرید و فروخت کا عمل وہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ ایم این ایز جنہوں نے جو ہے اپنی پارٹی کے اصول کے خلاف جا کر ووٹ دیے ہیں، اگر واقعی ہی ان میں ضمیر ہوتا تو یہ استعفیٰ دیتے، اپنے دوسری پارٹی جس کے کینڈیڈیٹ کو یہ ووٹ کرنا چاہتے تھے جاتے، اعلان کرتے کہ ہم یہ استعفیٰ دے رہے ہیں اور ہم اس پارٹی سے الیکشن لڑ کے آئیں گے، جیت جاتے تو اسے ووٹ دے دیتے۔ ایسا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ہر اعتبار سے دنیا میں شرمندگی ہوئی ہے۔ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا بالکل درست کہا ہے، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ کس سے کہیں، کس سے شکوا، کس سے شکایت، دل کی دل میں سمو لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے، اس میں سب سے پہلی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو آنے والا الیکشن ہے، انتخابات ہیں ڈسکا میں، باقی اگر کہیں ہیں، وہاں یہ پابند کیا جائے کہ اگر 15 لاکھ ہے تو 15,01,000 بھی آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے نظام ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ قانون اگر ایک کے لیے ہو اور دوسرے کو اس سے برات دے دی جائے تو اس سے معاشرے نہیں چلتے ہیں، اس سے معاشرے نہیں چلتے۔ ابھی تو ڈالر نیچے آ رہا تھا اور آ رہا ہے اور آئے گا انشاءاللہ۔ ایف اے ٹی ایف، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اس میں بھی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت سارے کام کرنے کے ہیں اس قوم کے لیے۔ کیا اس ملک کی سیاسی قیادت
اس نقطے کے اوپر متفق نہیں ہو سکتی کہ آؤ پاکستان اور پاکستانیوں کی سلامتی اور استحکام کے لیے سب سے پہلے ایک چارٹر سائن کریں کہ کرپشن کرنے والا کوئی بھی ہو اس کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور 1 ماہ کے اندر 1.5 ماہ میں فیصلہ کریں گے. اور اس کو کیوں نہیں ہو سکتا اگر باقی دنیا میں یہ کام ہو سکتا ہے؟ آپ نے سعودی عرب میں دیکھا کہ سعودی عرب کے ولی عہد نے اعلان کیا اور 1 ماہ میں $107 ارب لوگوں سے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کروا دیا. ملیشیا میں ہوا، سنگاپور میں ہوا، چین میں ہوا، ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کب تک آپ قرضے مانگتے رہیں گے، قرضے لیتے رہیں گے، نظام چلاتے رہیں گے؟ اور اگر کوئی منع کرے گا یا پوچھے گا، اگر عمر بن خطاب سے سوال ہو سکتا ہے تو آج کے کسی مذہبی سیاسی رہنما سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ احتساب، آئیے اس طرف آگے بڑھے کہ احتساب ہو، بلا تفریق ہو، سب کا ہو. پی ٹی آئی کے اہم ترین ذمہ دار تھے جہانگیر ترین صاحب. جب ان پہ الزام آیا، آپ دیکھ لیں، پرائم منسٹر نے ان کو اپنے سے علیحدہ کیا، کہا اپنی صفائی دیں، جائیے. جب آپ ابھی الزام تھا، جرم ثابت نہیں ہوا. یہ رویہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے کے غریب آئے ہیں، ذرا یہ چیک کر لیجئے، سینٹ کے اندر کون لوگ آئے ہیں یہ بھی چیک کر لیں. اس لیے ناظرین و سامعین، دکھی دل سے کہتا ہوں، عمران خان صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں کہ ہمارا کام تو ہے اللہ سے مانگنا کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے عطا کرنا ہے. اس مالک سے بھی یہ دعا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ دے اور ہر طرح کی خیریں عطا کر دے. آگے بڑھنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان جو ہیں، انہوں نے جو بات کہی کہ کرپشن کے خلاف ان کی جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی. اس سے حزب اختلاف کے قائدین کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر عمران خان وزیر اعظم کے منصب پر بھی نہ ہو تب بھی ان کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے، تب بھی میدان لگا ہی رہے گا. لہذا آئیے اس ملک کے لیے، اس ملک کو حقیقی مدینہ منورہ کی ریاست بنانے کے لیے آئیے آگے بڑھیں. نمبر 1، آئیے اس ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو متعصبانہ اور جاہلانہ رویے ہیں ان کے خاتمے کے لیے، بیٹیوں کی عزت اور احترام اور تعلیم کے لیے، ہیلتھ کے نظام کی بہتری کے لیے، سود کے خاتمے کے لیے اور پاکستان کو حقیقی مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانے کے لیے، عدل کے نظام میں اصلاحات کے لیے آئیے مل کر آگے بڑھیں. سب کے منشور دستور میں یہ شامل ہے، سب کے. لیکن افسوس ہے، جیسے سب کے منشور دستور میں ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہاتھ اوپن ہوگا، نہیں ہو سکا. میرے ملک کو جو بڑا خطرہ میں دیکھ رہا ہوں کرپشن کے ساتھ، وہ انتہا پسندی کا ہے، انتہا پسند رویوں کا ہے. ہم پہلے روتے تھے کہ مذہبی طبقے میں بڑی انتہا پسندی آ گئی ہے، اب تو سیاسی طبقے میں بھی بہت جو زبان بولی جاتی ہے، جو شدت اختیار کی جاتی ہے. ہم اپنے رویوں میں نرمی لائیں، ایک دوسرے کو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو. سب کے لیے کہہ رہا ہوں.
سب کے لیے. کیا جب ہم اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹاک شو ہو، وہ پریس کانفرنس ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. ناظرین و سامعین، اب میں عالم اسلام کی صورتحال پہ اور پاکستان کے عالم اسلام کے ساتھ جو ماشاءاللہ بڑھتے ہوئے بہترین تعلقات ہیں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے مملکت سعودی عرب کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں ایک رپورٹ آئی امریکہ CIA کی طرف سے، جس میں سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے حوالے سے جو ایک پراپوگنڈا ہے، جو بات کی جاتی ہے ایک صحافی خشکجی کے قتل کے حوالے سے، پاکستان کی وزارت خارجہ نے جو بیان جاری کیا، اس وقت پورے عالم عرب اور عالم اسلام میں اس کی تحسین ہو رہی ہے. میں چند چیزیں عرض کروں گا آج کہ ہماری خارجہ پالیسی اسلام، مسلمانوں، بلاد عرب کے حوالے سے کیا ہم نے پچھلے چند ماہ میں اچیو کیا ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرونک میڈیا ہو، اخبارات ہوں، سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ بات ثابت کر دی کہ پاکستان اسلامی ممالک اور بالخصوص مملکت سعودی عرب کے ساتھ ہر لمحے ہر وقت کھڑا ہے. سعودی عرب کا نظام عدل دنیا کے بہت سے ممالک سے بہت اچھا ہے، اور پاکستان نے اس نظام عدل کے اوپر نہ صرف اعتماد کیا بلکہ یہ بات بھی بڑے واضح انداز میں کہی کہ سعودی عرب کی سلامتی، اس کا استحکام، اس کا وقار، اس کی عظمت، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اسی طرح سعودی عرب میں اب گزشتہ 2-3 ہفتوں سے حملوں پر تیزی آئی ہے جو حوثیوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. اس میں اب شہری بھی نشانہ بن رہے ہیں، ریاض میں، جیزان میں. اس پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھرپور مذمت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی اور استحکام ہمیں بہت عزیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC کا سربراہی اجلاس جو اس وقت صورتحال ہے اس پر بلایا جانا چاہیے. اس میں کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، شام، عراق، یمن اور جو ارض حرمین شریفین مملکت سعودی عرب ہے اس پر ہونے والے حملوں کے حوالے سے ایک مؤثر لائحہ عمل بننا چاہیے. اقوام متحدہ سلامتی کونسل ان کو اس طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کو سعودی عرب کا امن، استحکام، سلامتی عزیز ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں عراق کے وزیر دفاع وہ بھی پاکستان تشریف لائے، ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملے، وزیر خارجہ صاحب سے ملے، اور الحمدللہ بہت سارے امور میں ہماری اور عراق کے جو مستقبل میں معاملات ہیں وہ دفاع کے حوالے سے ہوں، سلامتی کے حوالے سے ہوں، ان میں بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. اور آخر میں ناظرین ایک بہت بڑا کام جو اللہ نے عمران خان صاحب سے دیا، اس حوالے سے سری لنکا کے مسلمان ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمان محترم عمران خان صاحب کے شکر گزار ہیں. المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. سری لنکا کے مسلمانوں کی جو کرونا سے اموات ہوتی تھی انہیں جلایا جاتا تھا، محترم عمران خان صاحب نے وہاں جا کر بات کی، گفتگو کی، اور اس سے پہلے یہاں سے، اور الحمدللہ ان کے جانے کے نتیجے میں آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی اموات جو ہیں، جو میتیں ہیں، جو کرونا سے فوت ہوں گے وہ جلائی نہیں جائیں گی، ان کی تدفین ہوگی. اس پر رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ انہوں نے بھی محنت کی،
اور پاکستان نے، سعودی عرب نے بھی اس حوالے سے کوشش کی، جو بھی اس نیک کام میں شریک رہا، اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل عمران خان صاحب کا پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے قابل فخر ہے۔ پوری امت اس پر نازاں ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے سری لنکا کے مسلمانوں کا شرعی، دینی، ہر اعتبار سے جو حق بنتا تھا وہ انہیں دلایا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے۔